بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انسان اس دنیا کے اندر جد و جہد کے لیے آیا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کے ذریعے اپنی حالاتی زندگی کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ کوشش کرتا ہے اپنی حالاتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تو سب سے زیادہ جو اسے مسئلہ آتا ہے وہ ذریعہ معاش کا آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہیں فٹ کرتا ہے، وہاں سے کوئی کام کرنے کے بعد تھوڑی سی اسے انکم ملتی ہے اور اس انکم سے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا وہ گھر چلاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کام کرے، کس طرح کا کام ہو جو اس کے لیے سوٹیبل ہے، وہ کر کے زیادہ ذریعہ معاش کما کر، زیادہ پیسے کما کر اچھے طریقے سے زندگی کو گزار سکے یا جی سکے۔ اس کے لیے انسان کو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میرے لیے درست فیلڈ کون سا ہے، میرے لیے درست کیریئر کون سا ہے۔ لیکن جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں، یعنی اسکول کالجز میں پہنچتے ہیں، تو اس وقت کوئی نہ کوئی فیلڈ بھی ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں کچھ فیلڈ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی فیلڈ، کسی نہ کسی شعبے کے اندر رہ کر کام بھی ضرور کرنا ہے اور اس کام سے زیادہ کمائی بھی ضرور کرنی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے درست فیلڈ کون سا ہے، آپ کس شعبے میں رہ کر جب کام کریں گے تو زیادہ سے زیادہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی فیلڈ وہ پکڑ لے، اس میں محنت کرے تو اپنا لوہا منوا سکتا ہے، یا اس میں زیادہ سے زیادہ انکم وہ اکٹھی کر سکتا ہے اور یقیناً اسے سکون بھی ملے گا۔ لیکن کچھ فیلڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کا دل بھی کرتا ہے، دماغ بھی اس کا فٹ ہوتا ہے، اور جب زیادہ وہ کام کرتا ہے لیس ٹائم میں تو پھر یقیناً اس کی انکم بھی اچھی جنریٹ ہوتی ہے اور اس کی حالات زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے 3 کیٹیگریز میں یہ جو دنیا کا کام دھندا ہے، جس کو آپ کیریئر کہہ لیں، فیلڈ کہہ لیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس فیلڈ میں اور کیسے جانا ہے۔ سب سے پہلے چیز 3 کیٹیگریز ہیں جی۔ پہلی کیٹیگری ہے بزنس، کاروبار، یا جس کو آپ تجارت بھی کہتے ہیں۔ بزنس وہ انسان کرتا ہے جس کے اندر لیڈنگ سکلز موجود ہوں، جو لیڈ کر سکے، جس کو مینجمنٹ سکلز آتی ہوں، جو ایک ٹیم بنا سکے اور پھر ٹیم کو بنا کر چلانا بھی اسے آتا ہو، جس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوں، جس کو گاہک مطمئن کرنا آتا ہو۔ اب یاد رکھیں، بزنس چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہو سکتا ہے۔ آپ ایک ریڑھی چلا رہے ہیں، آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، یا اس سے اوپر آپ بھیڑ بکریوں کا بھی کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ بھی تجارت ہے یا کاروبار ہے۔ لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس میں لیڈنگ سکلز ہوتی ہیں، چونکہ اگر آپ ایک ریڑھی سے لے کر بڑی کمپنی کے مالک بنتے ہیں تو وہاں پر آپ یقیناً کام بہت کم کریں گے۔ جب آپ کے پاس ایک کمپنی آ گئی ہے، آپ نے لوگوں سے کام لینا ہے، آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے پاس اگر لیڈنگ سکلز نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری میں نے کہا بزنس۔ آپ نے اس میں کیسے آنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی بعد میں گفتگو کریں گے۔ دوسری کیٹیگری ہے سروسز۔ اب سروسز بڑی پیاری چیز ہے۔ سروسز کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے دراصل فٹ آتا ہے سروسز دینا جن کے پاس ہنر ہوتا ہے، جن کے پاس کچھ سکلز ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کوئی ہنر سیکھتے ہیں، پھر آپ خود کو پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ جو آپ کا ہنر ہے اس کو آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ اچھے الیکٹریشین ہیں، آپ اے سی اچھا ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اچھے پلمبر ہیں، اس کے علاوہ آپ اچھے انجینئر ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے یہ ہنر مند لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کے پاس ایک سکل ہے، تو بڑا بیسٹ طریقہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کو اپنی سی وی ارسال کرتے ہیں اور اسے پھر اپنی سروسز دیتے ہیں، یا لوکل سطح پر بھی اپنی آپ سروسز دیتے ہیں۔ اور سروسز میں سب سے مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ پے آپ کی مرضی کی ہوتی ہے۔ جب آپ کو کام آتا ہوتا ہے، آپ کسی کمپنی کو یا کسی انسٹیٹیوٹ کو جا کے انٹرویو کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ سے پے پوچھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ایک اے سی بھی ٹھیک کرنا ہے اور آپ کو کام کرنا واقعی میں آتا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے پیسے اس سے چارج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موٹر سائیکل ٹھیک کرنا آتا ہے، گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے، اور آپ سروسز جو ہے وہ پیش کرتے ہو، کبھی تو کمپنی کو کرتے ہو، کبھی ایک عام جو انسان ہے اس کو کرتے ہو، اور پھر اپنی مرضی سے پیسے جنریٹ کرتے ہو۔ تیسری کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جاب، یعنی نوکری۔ یہ سب سے لو لیول ہوتا ہے اور عام طور پر ہم اسی کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ
ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بڑے باشعور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نوکری تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جاب تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے آپ کو فیل نہیں کراتے. وہ اس نیت سے وہاں جاتے ہیں کہ میں یہاں پہ سیکھنے آیا ہوں. مثلا ایک مزدور ہے اور مزدور جا کے مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، ساتھ ساتھ مستری کا جو کام ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، اور یوں ایک دن وہ مستری بن جاتا ہے. اور جب مستری بن گیا یعنی ہنر اس کے پاس آ گیا، اب وہ اپنے آپ کو سروسز کے لیے کہیں بھی پیش کر سکتا ہے. نوکری کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نوکری تو کر رہے ہیں، کسی کے اندر جاب تو کر رہے ہیں، لیکن پیسے جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ چارج نہیں کر سکتے. پیسے یقیناً وہ شخص اپنی مرضی سے دے گا، چونکہ آپ مزدور ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکل نہیں ہے. ناظرین، یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اگر آپ اپنے کیریئر کو یا فیلڈ کو تقسیم کریں، یعنی بزنس ہے یا تو آپ اس کے لیے جا سکتے ہیں، یا آپ سروسز دے سکتے ہیں، یا پھر آپ جاب کر سکتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. لیکن اگر فیلڈز کی بات کریں تو تجارت میں بھی بہت سارے فیلڈ ہیں. اگر آپ سروسز کے لیے بھی دیکھیں، ہنر سیکھنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی بہت سارے فیلڈ ہیں، بہت سارے شعبہ جات ہیں. اور اسی طرح جاب بھی اگر آپ نے کرنی ہے اس نیت سے کہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، چونکہ جب آپ کچھ سیکھتے ہیں، ہنر مند ہوتے ہیں، اس سے آپ سروسز پہ آتے ہیں. جب آپ سروسز دینا شروع کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے آپ کے پاس اتنی انکم آ جاتی ہے، آپ انویسٹ کر کے کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں یا بزنس شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، سروسز کرنی ہے یا جاب کرنی ہے. لیکن اس میں بھی جو شعبہ ہے وہ کیسے سلیکٹ کریں؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب نہ تو میں دے سکتا ہوں اور نہ کوئی آپ کا استاد یا محلے کا بندہ دے سکتا ہے. اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہے، کون سے ایسے سکلز ہیں جو مجھ میں موجود ہیں، میری سٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنس کیا ہے. اسکول کے دور میں کس چیز میں زیادہ اچھا تھا، کہاں میری شاباش مجھے زیادہ ملتی تھی، کون سا لائف سٹائل میں جینا چاہتا ہوں، کس طرح کی زندگی میں چاہتا ہوں کہ میں اڈاپٹ کروں، کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوالات بار بار رپیٹ کریں گے تو آپ کو اپنا انٹرسٹ معلوم ہو جائے گا، آپ کو اپنی اسٹرینتھ معلوم ہو جائے گی. اور جب آپ کو اپنا انٹرسٹ اور اپنا لائف سٹائل پتہ چل جائے گا تو پھر آپ مختلف شعبہ جات میں اس کو کہیں نہ کہیں پہ فٹ کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ہیں یا AO لیول پہ ہیں، تو اس وقت آپ کو کافی زیادہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں اچھے ہیں، آپ میتھس میں اچھے ہیں، آپ فزکس میں اچھے ہیں، یا کوئی آرٹس کا سبجیکٹ ہے. تو پھر آگے آپ ایک چیز کو لیڈ کر کے جاتے ہیں. کبھی بھی یہ سوچ کے فیلڈ نہیں سلیکٹ کرنا کہ اس فیلڈ میں سکوپ بہت زیادہ ہے، اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کروں گا. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سکوپ جو ہے وہ میرے اندر ہے، لہٰذا میرا انٹرسٹ کہاں ہے، کس چیز کو پیشنیٹ ہو کے میں کر سکتا ہوں، کون سا کام ہے جو مجھے تھکاتا نہیں ہے، کون سا کام ہے جو میں کرتا ہوں تو مجھے وہ کام لگتا ہی نہیں ہے، میرا زیادہ سے زیادہ اس میں دل کرتا ہے، اور میرا دل، من، روح ایٹ اے ٹائم اس بات پر متفق ہوتے ہیں اور میں وہ کام کرتا ہوں. تو جب آپ اس طرح کا کام ڈیسائیڈ کر لیں گے تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ڈائریکٹ بزنس یا تجارت کرنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ اگر آپ ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ کسی کے اندر جاب کر لیں، وہاں پہ آپ کچھ عرصہ سیکھیں، سیکھنے کی نیت سے جائیں. جو ہی اسکلفل ہو جائیں تو سروسز دینا شروع کریں، اور جب سروسز کے ماہر آپ ہو گئے تو آپ بہت ساری اسکلز سیکھ جائیں گے، خاص طور پر لیڈنگ اسکلز آپ میں آ جائیں گی. تو پھر آپ بزنس یا تجارت شروع کریں. آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بھی بزنس یا تجارت یا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو ڈگ کر لیں گے، جتنا جلدی آپ اپنے پیشن کو، اپنے انٹرسٹ کو واضح کر لیں گے، اپنے لائف سٹائل کو واضح کر لیں گے، اتنا جلدی کیریئر کو منتخب کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. امید ہے یہ جو شارٹ سی ویڈیو میں نے بنائی اس میں آپ کو کچھ ہنٹس دیے ہیں، باقی کا کام آپ نے خود کرنا ہے. اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.